امام علی مقام امام حسین کی شہادت کوئی ایسی شہادت بنا کر پیش نہ کرے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا تو ہائے 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 ہائے، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بندے کو کہ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، اس کو مار رہے تھے، وہ بول رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ ایسی شہادت تھی۔ اب دیکھتے ہیں تو امام علی مقام پٹکا باندھ رہے ہیں، مولا علی کی تلوار سنبھالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سجایا۔ حضرت زینب کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو میرے بعد تم ہی ہو ان کی سردار، ان کو نصیحت کرو، ان کو سنبھالنا، میرے بعد امام جا رہے ہیں میدان کی طرف اور نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو میرے بعد رونا نہیں ہے، سر نہیں پیٹنا، صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور میرے بچوں کو اب تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بہن یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں امام علی مقام، میرے بعد رونا نہیں ہے، بے صبری نہیں کرنی، شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانے، اور ان کو سنبھالنا بچوں کو۔ امام زین العابدین واحد بچے تھے مردوں میں جو بیمار تھے، اور اللہ کی حکمت کے پیش نظر آپ جنگ نہیں کر سکے، ورنہ یہ بھی کھڑے ہوئے تھے لڑکھڑاتے ہوئے، مجھے بھی اجازت دے بابا جان۔ فرمایا بیٹا میری نسل ہی تجھ سے چلے گی، تجھے اجازت نہیں ہے۔ شدید بخار تھا، کھڑے ہوتے تھے آپ گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علی مقام امام حسین گئے، اور جب گئے تو کسی کوفی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی مقابلہ کر سکے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 7 محرم سے پانی بند، جانور پانی پی رہے ہیں، یزیدی کوفی سب پانی پی رہے ہیں، درندے پرندے چرند سب پانی پی رہے ہیں، اہل بیت کے لوگ پانی۔ لیکن دیکھو امام علی مقام امام حسین کی شہادت کوئی ایسی شہادت بنا کر پیش نہ کرے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا تو ہائے 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 ہائے، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بندے کو کہ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، اس کو مار رہے تھے، وہ بول رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ ایسی شہادت تھی، اتنی ہائے ہائے۔ امام نے دلیرانہ شہادت دی ہے، سارے کنبے کو کٹوا دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور یزیدیوں کے کوفیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات کی ہے، اتنی ہائے ہائے۔ تو اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، انہوں نے ایسی عظیم شہادت دی ہے۔ کون سا ایسا رنج اور کون سی ایسی تکلیف و اذیت تھی جو آپ میں نہ ہوئی ہو۔ حضرت علی اکبر جب آپ کربلا کے لیے نکلے تو سنو باپ بیٹے کی گفتگو، امام حسین کے پاس آئے حضرت علی اکبر سفر میں، کہا بابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ان قریب ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں قتل کیا جائے گا؟ کہا ہم حق پر ہیں اسی لیے ہمیں شہید کیا جائے گا۔ کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو بابا جان میں راضی ہوں، میری 1 کیا 1000 جانیں اللہ کی راہ میں قربان۔ یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ باپ بیٹے کی، امام حسین اور علی اکبر۔ اس گفتگو سے کچھ گفتگو یاد آئی، ان باپ بیٹوں کی گفتگو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹے میں نے ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بھی باپ بیٹے تھے اور یہ انہی کے اولاد میں سے تھے۔ آج ان باپ بیٹوں کی گفتگو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یاد آ گئی، ان پر بھی کڑا وقت آیا تھا، ان پر بھی امتحان تھا، ان پر بھی آزمائشیں تھیں، اور آج امام علی مقام امام حسین بن علی پر بھی امتحان ہے۔ خوف پیاس دکھ تکلیف رنج و الم مصیبتیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کو رتبہ بھی اتنا بلند عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے پھر خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، میں کون ہوں مجھے دیکھو، میں نواسہ رسول ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے سوا جس کی یہ نسبت ہو۔ پھر خطبے دیے۔ شمر ذی الجوشن کہنے لگا کہ یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے، میدان جنگ، تلوار نکالو۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے حجت تمام کر دی۔ آپ نے تلوار نکالی، جہاں کا آپ رخ کرتے وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ بالآخر سب نے گھیرا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی تنہا مقابلہ کر سکے، دور دور سے تیر برسائے، 34 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے، اور تیروں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں تھی، جو تیر ہر طرف سے آپ کے جسم اقدس پر لگے۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ وہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو شمر ذی الجوشن سینے پر چڑھ گیا، بدبخت،
اور اس نے چاہا کہ سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر لیں کہ نماز کا ٹائم، آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دیں۔ تپتی ہوئی ریت سے آپ نے تیمم کیا اور اسی حالت میں سجدے میں سر رکھ دیا۔ اسی حالت میں یزیدی نے آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا اور آپ عظیم شہادت پر فائز ہوئے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ اکبر، خیموں میں آگ لگائی گئی اور خواتین کو لے جایا گیا یزید کے پاس۔ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا اور یہاں جتنے شہیدوں کے سر تھے سب کو نیزوں پہ بلند کر لیا۔ بطور خاص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بلند نیزے پر بلند کیا، سب سے بڑے نیزے پر بلند کیا اور لوگوں میں گھمایا پھرایا اور دکھایا۔ ان بدبختوں کے آنکھوں پہ پٹی بن گئی تھی، نواسے رسول ہیں۔ سننے والوں نے سنا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر تھا اور قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یہ صحابہ کا بیان ہے جو وہاں موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانے پر تھا، ہم نے دیکھا کہ امام علی مقام کا سر مبارک گزرا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ خود کوفیوں کا بیان ہے، خولی بن یزید اپنے گھر پر سر مبارک کو لے کر آیا، اس کی بیوی کا بیان ہے، جب خولی سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھ کر چلا گیا، میں نے دیکھا رات بھر اس سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ یہ سے قرآن پاک کے شیدائی، قرآن پاک پڑھنے والے، اللہ اکبر۔ تو یہ شہادت اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، ہے بلند اقبال رتبہ دودھ مانے اہل بیت۔ تو یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کربلا ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال بیان ہوتا رہے گا، ہم ہو نہ ہو یہ بیان چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔